کہ الجہاد و مازن الی یوم القیامہ، گھوڑوں کی قسمیں کھا کر کے یہ اشارہ دیا کہ ٹیکنالوجی کا دور آ جائے اور دنیا کی فراوانی اور سب کچھ ہو جائے، لیکن سن لو جہاد کبھی نہیں رکے گا۔ گھوڑوں کی قسمیں رب کرتا رہے گا، اور قرآن میں تم پڑھتے رہو گے، جو گھوڑے راہ خدا میں دوڑے اور انہوں نے دشمنوں کو تاخت و تاراج کیا، تو اللہ کہتا ہے کہ میں ان گھوڑوں کی قسمیں کرتا ہوں، ان برق رفتار تیز گھوڑوں کی، جب وہ دوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے، اور جب وہ پتھریلی زمین سے گزرتے ہیں تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے شرارے نکلتے ہیں، اور پھر وہ فالمغیرات صبح، اور وہ صبح کے وقت جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو اچانک حملہ کر کے لشکروں کو غارت کر دیتے ہیں، تاراج کر کے رکھ دیتے ہیں، لشکروں کو الٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ اتنے برق رفتار، اتنے سریع رفتار، اور اتنے اپنے فن میں مشاق ہیں کہ صبح کے وقت جب لشکر کے لشکر غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، یہ اپنی ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں اور جا کر کے لشکر تاراج کر کے رکھ دیتے ہیں اور اسلام کے جھنڈے کو اونچا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جمع، اور پھر لشکروں کے وسط میں جا کر کے اور ان کو تاخت و تاراج کر دیتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور جب گمسان کی رن پڑتی ہے اور یہ دوڑتے ہیں تو ان کے قدموں سے، ان کی ٹاپوں سے گرد اڑتی ہے۔ اب اللہ جل شانہ نے قسم کی گھوڑوں کی، محبوب تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے جو شرارے نکلتے ہیں، مجھے ان کی بھی قسم۔ آج یہ بات کہی جاتی ہے کہ نسبت نافع نہیں ہے، نسبت پہ ناز نہیں کرنا چاہیے۔ نسبت کیا ہوتی ہے؟ کہنے والوں نے تو یوں بھی بول دیا کہ بیٹی کو باپ کی نسبت فائدہ نہیں دے سکتی، اس لیے کہا کہ فاطمہ عمل کرو، ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن لوگ عمل لے کر آئیں اور تم یہ کہتی ہوئی آؤ کہ میں محمد کی بیٹی ہوں۔ تو لہٰذا نسبت تو پیغمبر کی بھی نافع نہیں ہے، غلط مفہوم نکالا۔ یہ کہا کہ جس طرح تمہیں یہ نسبت حاصل ہے اور اس کا اعزاز تمہارے ساتھ جڑا ہے، تو اس پیپر کے اندر بھی تمہارے نمبر کم نہیں ہونے چاہیے۔ جہاں بات نسبت کی ہے، اے فاطمہ تم سب سے اونچی نسبت کی حامل ہو، تو جب عمل کا پرچہ کھلے تو سب سے سجدے تیرے عمل میں ہوں، تیرے دفتر میں لکھے ہوں۔ اور سیدہ فرماتی ہیں کہ مالک تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا، ایک رات تو اتنی لمبی کر دے کہ جی بھر کے تجھے سجدہ ہی کر لوں۔ تو اس کا وہ مفہوم نہیں جو یار لوگوں نے نکالا کہ نسبت نافع نہیں ہے۔ یہ تو حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے اور حضور علیہ السلام کے دل کا قرار اور چین ہے۔ یہاں تو کہانی ان گھوڑوں کی ہے، حضور نہیں، حضور کے غلام بھی نہیں، حضور کے غلاموں کے گھوڑے بھی نہیں، گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں، خدا ان کی بھی قسمیں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے کہ نسبت کہاں تک پہنچی۔ گھوڑے دوڑتے ہیں تو ان کے سینے سے جو آواز نکلتی ہے، گونج سی پیدا ہوتی ہے، اس کی بھی قسم کی۔ جب وہ مجموع کو تاخت و تاراج کرتے ہیں، صبح کے وقت حملہ زن ہوتے ہیں، تو ان اداؤں کی قسمیں بھی کی۔ اور پھر گھوڑوں کے دوڑنے سے، ان کی ٹانپوں سے جو گرد اڑتی ہے، اللہ اس اڑتی ہوئی گرد کے ذروں سے بھی پیار کرتا ہے۔ وہ ذرے کون سے ہیں؟ ذروں کو نسبت کیا ہے؟ ذروں کو نسبت ہے محبوب کے غلاموں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں سے ٹکرانے کی۔ تو وہ گرد بھی خوبصورت ہو گئی اور وہ بھی قابل تکریم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ محبت کی اگر بولی آپ جانتے ہیں تو محبوب سے منسوب چیزیں بھی محبوب ہوتی۔ پائے سگ بوسیدہ مجنوں، خلق گفتہ اینچے سود۔
گفت ای سگ گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ بول. کسی نے مجنو کو دیکھا کتے کے پاؤں چوم رہا ہے تو کہا انسان ہو کے کتے کے پاؤں چوم رہے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو مجنو بولا تم نہیں جانتے یہ کتا کبھی کبھی یار کے کوچے سے گزرتا ہے، کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے. جو کتا محبوب کی گلی سے گزر جائے وہ تو اس قابل ہو کہ اس کے پاؤں چومے جائے، پھر یار کے اپنے کوچے کا عالم کیا ہوگا، کوچہ محبوب کی عظمت کیا ہوگی. تو جب محبوب کے قدموں سے لگی ہوئی گرد کی عظمتیں بیان سے باہر ہیں، پھر حضور کے قلب کے ٹکڑے کا عالم کیا ہوگا، حضور کے جگر کے ٹکڑے کا عالم کیا ہوگا. تو فرمایا کہ والعادیات دبہا فالموریات قدہا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا. اللہ اکبر. بات نسبت کی چلی تو غار کے دھانے پہ بیٹھا ہوا وہ کتا جو اصحاب کہف کے پیچھے چل پڑا تھا، اللہ نے اس کتے کے بیٹھنے کے سٹائل کو بیان کیا، اس کی حیت جلوس بیان فرمائی. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. ان کا کتا غار کے دھانے پر بازوؤں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے. مجھے بتائیے قرآن تو حرف حرف ہدایت ہے، لفظ لفظ نور ہے. یا اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ہدایت ہے کہ کتے کے بیٹھنے کے سٹائل کو بیان کیا جا رہا ہے. تو کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ ولیوں کے سنگ جڑ جائے تو ذات کا کتا بھی ہو تو وہ بھی قابل ذکر ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. پھر مصطفیٰ کے خون کی شان کیا ہوگی، اس عظمت کا عالم کیا ہوگا. ابن الحاج نے لکھا ہے کہ وہ مٹی جہاں حضور کے قدم لگے ہیں مدینۃ المنورہ، کہا کہ ساری زندگی بیٹھ کے اس کی عظمتیں لکھتا رہوں تو اس کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان کو نسبت ہے محبوب کے کوچے سے. اور ایک عربی شاعر ہے، اس نے کیا خوب جملہ کہا، یا لیتنی کنت تربت بتکم فلتسمت نعالک ذاک کدی. وہ بہت بڑا مفتی ہے، کہتا ہے کاش میں مفتی نہ ہوتا، اتنا بڑا عالم نہ ہوتا، مدینے کی گلی کی مٹی ہوتا، حضور گزرتے میں قدم چوم لیتا. اللہ اکبر. اور جامی کہتے ہیں کہ حضور آپ کی گلی کے کتے کا نام جامی ہوتا اور آپ کبھی کبھی اسے جامی کہہ کے پکارتے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر بولے کہ میں اپنے آپ کو مدینے کی گلی کا کتا کہا ہوں وہ بس کے منفعلم، اور میں شرمندہ ہوں اور سوچنے لگا ہوں کہاں جامی تم، کہاں مدینے کی گلی کا کتا. اللہ اکبر. تو کہا والعادیات دبہا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں تو اس کے سینوں سے آواز نکلتی. یہ کہانی میں نے خود نہیں گھڑی، یہ قرآن ہے. اللہ اکبر. ان گھوڑوں کی قسم کی. یہاں فی ظلال القرآن میں سید قطب نے بڑی خوبصورت بات لکھی. وہ کہتا ہے کہ بات قسم کی چلی ہے تو اللہ نے محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کی قسم کی، اور کہا بات جب قسم کی آئی تو محبوب جن راہوں پہ چلتے ہیں اللہ نے ان گزرگاہوں کی بھی قسم کی. لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی. شہر سے مراد شہر مکہ ہے. اس شہر کی قسم کیوں کی؟ یہاں مکہ المکرمہ میں کعبہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، عرفات ہے، صفا و مروہ ہیں، حتیم ہے، رکن یمانی ہے، رکن اسود ہے، رکن شامی ہے، حجر اسود ہے، مطاف ہے، مستجار ہے، ملتزم ہے، میزاب رحمت ہے، قدم قدم پہ اترتے ہوئے انوار ہیں، کرم کی برکھا ہے. شاید اس لیے قسم کی ہو، شاید اس لیے کی ہو، شاید اس لیے کی ہو، انسان کا ذہن مکے کی گلیوں میں طواف کرنے لگ جاتا ہے اور عزتوں کے نشان ڈھونڈتا ہے. لیکن میرے رب نے کہا محبوب عظمتوں کے یہ سارے حوالے اپنی جگہ پہ اور معتبر بھی ہیں، لیکن میں شہر کی قسم اس لیے نہیں کر رہا کہ یہاں کعبہ ہے یا مقام ابراہیم، چاہے زمزم ہے یا صفا و مروہ. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر کی قسم اس لیے کر رہا ہوں کہ اس شہر کی گلیوں میں اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے. اے انت مقیم فی ھذا البلد. امام قرطبی نے لکھا کہ محبوب آپ کی اقامت اس شہر میں ہے، آپ رہتے یہاں ہیں، اس لیے مجھے اس شہر کی قسم. علماء کے مابین اس پر اختلاف ہے کہ مکہ المکرمہ افضل ہے یا مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
بعض نے کہا مکہ شریف افضل، دلائل دیے، بڑا زور ہے دلائل میں، اور بعض نے کہا نہیں مدینہ شریف افضل ہے اور دلائل دیے اور بڑا وزن ہے دلائل میں۔ اپنا اپنا موقف ہے۔ مدینہ المنورہ کو افضل کہنے والے مکہ کی عظمت کے منکر نہیں ہیں، اور مکہ شریف کو افضل کہنے والے مدینہ شریف کی عظمت کے منکر نہیں۔ دلائل ہے کہ یہ افضل یا وہ افضل، لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ایک تیسری بات کہی۔ بعض نے کہا مکہ افضل، بعض نے کہا مدینہ افضل۔ شیخ کہنے لگے جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے میں آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ جدھر جدھر سے وہ گزرتے رہے مجد و شرف بھی ادھر ادھر رہا۔ اللہ اکبر۔ تو بات حضور کی گزرگاہوں کی بھی ہے، والعصر محبوب کے زمانے کی بھی ہے، واللیل حضور کی زلفوں کی بھی ہے، والضحیٰ حضور کے چہرے کی بھی ہے۔ اللہ حضور کی عمر کی قسم کی، حضور کی جوانی کی قسم کی، کوئی مثل نہیں جانی دی، رب خود قسم چکے جدی چڑھ دی جوانی۔ اللہ اکبر۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جب دوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے، ایک گونج پیدا ہوتی ہے، اور جب وہ پتھریلی زمین میں جاتے ہیں تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے شرارے نکلتے ہیں، پھر وہ صبح کے وقت مجمع میں گھس جاتے ہیں اور لشکروں کے لشکر الٹ دیتے ہیں، طاقت و تاراج کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب وہ ریتلی زمین میں گرد و غبار اڑاتے ہیں تو وہ اڑتے ہوئے غبار، اڑاتے ہوئے غبار، گھوڑوں کی قسم۔ اب ایک قسم، قسم پہ قسم، اور قسمیں ہی فرمائیں، تو جس بات پر اللہ نے قسم کی وہ معاملہ اہم ہوگا۔ دیکھیے میں آپ سے مخاطب ہونے آیا ہوں اور آپ نے میرے لیے اونچی مسند بچھا دی اور خود نیچے بیٹھ گئے سننے کے لیے۔ اب میں سادہ لفظوں میں بھی کوئی آپ کو بات بتا دوں تو آپ خود سننے کے لیے آمادہ ہیں۔ حالانکہ میرا اور آپ کا کیا فرق ہے، جس طرح کہ آپ ہیں میں بھی اسی طرح کا ہوں۔ دو لفظ پڑھ لینے سے آپ نے مجھے عزت دے دی، ورنہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو علم میں بھی مجھ سے آگے ہوں گے، عمل میں بھی مجھ سے آگے ہوں گے، لیکن عبد اور معبود کا جو تعلق ہے، بندے اور خدا کا تعلق ہے، تو میں اگر جو بات کہوں سادہ لفظوں میں کہہ دوں تو آپ کے لیے کافی ہے، تو خدا تو ہمارا معبود ہے، وہ اگر ہمیں کچھ کہہ دے تو اس کو کیا ضرورت ہے قسم کرنے کی۔ تو یار مجھے آپ نے کچھ وقت کے لیے یا اپنی محبت سے مستقل بڑا مان لیا تو مجھے قسم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر میں قسم کر کے کوئی بات کروں تو آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ یار جس کو ہم نے اونچی مستند پہ بٹھا دیا اور خود نیچے بیٹھ گئے، پھر بھی وہ بات بیان کرنے سے قبل قسم اٹھا رہا ہے، سنیں تو صحیح کیا کہہ رہا ہے، اور پھر خالق ہو کے جب قسمیں کر رہا ہے، اور قسم ایک نہیں ہے، قسمیں کئی ہیں، قسم پہ قسم، تو پھر کوئی اہم معاملہ تھا جس پہ قسم فرمائی۔ جس چیز پہ قسم فرمائی گئی اس کو جواب قسم کہا جاتا۔ اب جواب قسم کیا ہے؟ قسم پہ قسم کیا ہے؟ ان گھوڑوں کی قسم، ان گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں، ان کے تیز سرپٹ دوڑنے کی اور مجمع پر گھس جانے کی قسمیں۔ یہ قسمیں کرنے کے بعد جواب قسم کیا ہے؟ سن لیجیے۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ قسمیں گھوڑوں کی اور انسان کو ناشکرا کہا۔ وہ کسی نے اپنے نوکر کے سامنے اپنے بیٹے کو جھڑک دیا تھا، تو اس نے گھر جا کے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان مجھے جھڑکنا ہی تھا تو نوکر کے سامنے تو نہ جھڑکا جاتا، مجھے ملازم کے سامنے تو نہ جھڑکا جاتا۔ اور یہاں معاملہ کیا ہے کہ اللہ گھوڑوں کی قسمیں کرے اور انسان کو ناشکرا کہے، تو کچوکا تو بڑا لگا، زخم تو بڑا گہرا لگا، دکھ تو بڑا پہنچا کہ اللہ تو گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کرے اور انسان کو ناشکرا کہے۔ کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں، ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن کام کے ہوں تو مجھے پسند ہے، اور تم انسان بنے بیٹھے ہو اور نکمے ہو، میں تمہاری پرواہ نہیں کرتا۔ یہاں چم نہیں دیکھا جاتا، یہاں کم دیکھا جاتا۔ اللہ اکبر۔ ذات کے گھوڑے بھی ہوں، نسبت رسول سے رکھتے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو وہ مجھے محبوب ہیں، ان کی ادائیں بھی محبوب ہیں، اور اگر تم میرے محبوب سے منہ پھیرتے ہو تو تم کتنی بھی اچھی شکل و صورت رکھتے ہو میں تمہاری پرواہ بھی نہیں کرتا۔
یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کیا ہے، یہاں یہ دیکھا جاتا ہے میرا محبوب کا لگتا کیا ہے۔ اب ان گھوڑوں کو نسبت ہے اور اپنی ڈیوٹی پہ مامور ہیں، اس میں کوتاہی نہیں کرتے، اور تمہیں 750 مرتبہ قرآن و حدیث میں کہا جائے اور روز پکار کے اللہ کا نمائندہ کہے حی علی الصلاح، اور تم کان پہ تمہارے جوں تک نہ رینگتی ہو اور تم پرواہ بھی نہ کرو، اور گھوڑا اپنی ڈیوٹی پہ صبح کے وقت بھی پہنچے اور تمہیں صبح کے وقت اٹھنا بھی نصیب نہ ہو، بتاؤ تمہیں پسند کروں یا گھوڑوں کی قسمیں کروں؟ میں یہ نہیں دیکھتا تم کون ہو، میں دیکھتا ہوں میرے حکم کو کون مانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب قسمیں کر کے جو جواب قسم ہے وہی عاقل کے لیے کافی ہے، اور یہیں سے کام پورا ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی بدل سکتی ہے سے ایک قسم سے ہی، کہ میرا رب رب ہو کے گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کھائے اور انسان کو نکمہ اور ناشکرہ کرے۔ اللہ اکبر۔ ان الانسان لربہ لکنود۔ اب کنود پر علماء نے بہت کچھ لکھا، اس کے معروف 7-8 معنی ہیں، لیکن ناشکرہ اس کا سادہ معنی اور مفہوم ہے، جو نعمتوں پر شکر نہ بجا لائے اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ وابیلہ مچا دے، تو اس کو کنود کہتے ہیں۔ اور کنود کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جس کو خوشی پہنچے، اللہ کی طرف سے انعامات پہنچے، تو اس کا اظہار نہ کرے اور لوگوں کو بتاتا نہ پھرے کہ اللہ نے میرے اوپر یہ کرم کیا ہے، اور اس کو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے تو اس کا منہ ہی بگڑ جائے اور لوگ اس کے منہ کو دیکھ کر کے جو ہے وہ اس کی کیفیت کو معلوم کر لے کہ یہ کوئی پریشانی میں مبتلا ہے۔ یعنی پریشانی کا عملی اظہار کہ چہرے کے خد و خال بتائیں کہ یہ دکھی ہے، یا پھر زبان سے ناشکری کے لفظ بولتا پھرے، اور دوسری جانب جب اس کو خوشحالی نصیب ہوئی تو اس کا زبانی اقرار بھی نہ کرے اور اس کے چہرے کے اوپر بشاشت، مسرت اور خوشی کے آثار بھی نہ ہو، تو ایسے شخص کو کہتے ہیں ناشکرہ، کنود۔ اللہ اکبر۔ آج میں اور آپ دیکھیں کہ اللہ نے جتنا کچھ ہمیں عطا کیا ہے، جتنی نعمتوں سے نوازا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک ہی دیکھیں۔ ابھی بات ہو رہی تھی یہاں بیٹھے ہوئے کہ ایک پانی ہی نعمت ہے، اور پانی کے اندر آلائشیں شامل ہو گئیں تو صاف پانی اب نعمت بن گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے فراہم کر رکھا ہے۔ آسمان سے بھی برستا ہے، زمین سے بھی پھوٹتا ہے، چشموں سے بھی نکلتا ہے، دریاؤں سے بھی ہمارے تک پہنچتا ہے۔ اللہ نے کتنے ذرائع اس ایک پانی کو ہماری ضرورت کی تکمیل کے لیے نصیب فرمائے، اور اگر ہر شخص کو جس طرح وہ اپنا مکان بنانے کے لیے، اپنا کھانا کمانے کے لیے پانی بھی اسی طرح خریدنا پڑتا، غسل کے لیے، دیگر ضروریات کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے، تو کتنا مشکل ہو جاتی۔ یہ آکسیجن ہے، یہ انسان کی ضرورت ہے۔ یہ کووڈ کے ایام کے اندر آپ نے ملاحظہ کیا کہ جب آکسیجن کی ضرورت بڑھی تو کتنا مشکل ہو گیا، شارٹ ہو گئے، سلنڈر نہیں مل رہے تھے۔ مجھے اور آپ کو اللہ جتنی ہماری ضرورت ہے، جتنی چاہیں ہم خرچ کریں، وہ آکسیجن ہمیں روزانہ فراہم کرتا ہے۔ اگر ہمیں اپنی ضرورت کی آکسیجن خریدنا پڑتی، غریب تو غریب رہا، امیر آدمی بھی افورڈ نہ کر پاتا، لیکن اس نے فراوان عطا کر رکھی ہے۔ یہ سورج کی روشنی ہے، یہ ہماری ضرورتوں کی تکمیل کرتی ہے، اللہ اس پہ بل تو نہیں لیتا۔ سنا حکومت نے کوئی منصوبہ تراشا ہے کہ یہ جو سورج کی روشنی بھی ملتی ہے، اور لوگوں نے جو سولر لگائے ہیں تو اس کے اوپر بھی وہ ٹیکس لگانے کا سوچ رہے ہیں۔ کتنے بدتمیز لوگ ہیں۔ وہ کوئی انسان ہوگا جس نے یہ سوچا اور مشورہ دیا؟ کیا تمہیں یہ حق پہنچتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ یہ جبر اور یہ ظلم کرو؟ یہ ہماری بدعمالیوں کی سزا ہے کہ ایسے بدترین اور منحوس لوگ ہمارے اوپر بیٹھ گئے۔ یعنی یہ بات بھی کیسے کی انہوں نے، اور یہ سوچا بھی کیسے کہ یہ سورج کی روشنی اور یہ چاند کی چاندنی اور یہ چلتی ہوائیں اور یہ موسموں کا تغیر، یہ اللہ اپنے کرم سے کافروں کو بھی دیتا ہے، جو اس سے نہیں مانتے ان کو بھی دیتا ہے۔ کبھی اس نے سورج کو نہیں کہا کہ یہ میرے نافرمانوں کا گھر ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے۔ کبھی چاند کو منع نہیں کیا کہ یہ کافروں کا گھر ہے، اس میں تیری چاندنی نہیں بکھرنی چاہیے۔ جس طرح بایزید کے گھر میں سورج کی تپش آتی ہے، ایک بدکار کے گھر میں بھی ایسی روشنی پہنچتی ہے۔ وہ فراواں کیے ہوئے، اور یہ اللہ کی نعمتیں، ان پہ ٹیکس کون لگا سکتا ہے؟ لیکن جب اللہ عقل چھین لے
فہم اور ادراک کا نور انسان سے رخصت ہو جائے تو پھر انسان انسان نہیں رہتا۔ دیکھیے ماضی کے اندر قوموں کی شکلیں تبدیل ہوئی تھیں۔ آپ نے پڑھا کہ قردۃ خاسئین کونوا قردۃ خاسئین، دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ وہ خنازیر اور بندر بن گئے، شکلیں تبدیل ہو گئی۔ حضور کے صدقے سے اس امت کی شکلیں تبدیل نہیں ہوں گی، لیکن علماء نے کہا مسخ معنوی ہوگا، یعنی مسخ حقیقی نہیں ہوگا، صوری مسخ نہیں ہوگا کہ باقاعدہ شکل تبدیل ہو جائے اور کوئی بندر اور خنزیر بن جائے، ریچھ بن جائے، یہ تو نہیں ہوگا حضور کے صدقے سے، لیکن مسخ معنوی ہوگا۔ مسخ معنوی کیا ہے کہ انسان بندر تو نہیں بنے گا، لیکن اس کی عادتیں بندر والی ہو جائیں گی۔ وہ ریچھ تو نہیں بنے گا، لیکن شہوات میں ایسا اتر جائے گا کہ وہ شہوانی ریچھ کی معنوی صورت بن جائے گا، حقیقی اور ظاہری صورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کتے کی شکل میں متبدل تو نہیں ہوگا، لیکن لالچ سے بھرا ہوا کتے سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ وہ خنزیر تو نہیں بنے گا شکل سے، لیکن غیرت اڑ جائے گی، خنزیر سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ تو مسخ معنوی ہوگا، مسخ حقیقی نہیں ہوگا۔ اور آج اگر ہم دیکھیں تو انسانوں کی شکل کے اندر بندر، خنازیر اور جو ہے وہ کیسے کیسے بھیانک اور کیسے معنوی مسخ کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، وہ ان کا بل نہیں لیتا ہے۔ اور اگر میں کہتا ہوں آپ سر سے لے کر پاؤں تک اللہ تعالیٰ کی جو عنایتیں ہمارے ساتھ جڑی ہیں، اگر ان پہ غور کریں، تنفس کا نظام اللہ نے جو ہمارے اندر رکھا ہے، انہضام کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو یہ عضلاتی نظام رکھا ہوا ہے، یہ قلب انسانی جس طرح پورے جسم کو سپورٹ دیتا ہے اور خون پہنچاتا ہے، یہ پورے نظام جسم کو دیکھیے گا۔ ایک شخص تھا، اس کی آنکھوں کے پپوٹے کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، تو یہ قدرتی خود کار سسٹم ہے، ادھر سے تنکا اڑا، ادھر سے آنکھ بند ہو گئی، لیکن اس کے پپوٹے کام کرنا چھوڑ گئے۔ یہ دنیا کے 10 بڑے امیر لوگوں میں سے ایک امیر شخص تھا، اوناسس، یونان کا۔ تو ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کے اس کی آنکھیں بند کرتا اور اس نے کھولنی ہوتی تو سلوشن ٹیپ لگا کے اس کی آنکھیں کھولتا۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی آرزو؟ اس نے کہا اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں۔ تو کہا اس کے لیے اگر تمہیں کوئی دولت لگانی پڑے تو کتنی دولت لگانے پہ تو آمادہ ہے؟ اس نے کہا ساری دولت جھونک دوں گا، کاش کہ اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں۔ میں اور آپ تو اپنی مرضی سے آنکھیں کھول، قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے رب نے ہمارے اوپر کتنی کرم نوازی کی۔ اگر ہمیں احساس ہو جائے کہ اس کا لمحہ لمحہ کرم ہمارے اوپر ہے، تو شیخ سعدی فرماتے ہیں ایک سانس پر 2 شکر واجب ہے۔ سانس خیریت سے اندر چلی گئی تب بھی شکر کرے، اور خیریت سے واپس پلٹ آئی تو تب بھی شکر کرے۔ اگر یہ پلٹ کر واپس نہ آئی تو دنیا بھر کے ڈاکٹر اس سانس کو باہر نہیں لا سکتے، اور اگر اندر جانے سے رک گئی تو دنیا بھر کے ماہرین جڑ کر بھی اس سانس کو، ایک سانس کو اندر نہیں دھکیل سکتے۔ کہا ایک سانس کے جانے پہ بھی شکر ہے، واپس آنے پہ بھی شکر ہے، لمحہ لمحہ اس کا شکر۔ لیکن انسان ناشکرا ہے، تھوڑی سی تکلیف پہنچے تو گھبرا جاتا ہے اور واویلا مچا دیتا ہے۔ اور آج ہم نے دیکھا ہے کہ تھوڑی سی تکلیف پر ایسی باتیں کرتا ہے کہ اللہ یاذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ اکبر، چارہ ملا ہے یا نہیں ملا؟ بھوکے ہیں یا ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں؟ صبح کے وقت انہوں نے مجمع میں گھسنا ہے تو گھوڑے صبح کے وقت موجود پائے۔ اللہ فرماتا ہے جو اپنی ڈیوٹی پر سحری کے وقت موجود ہیں ان مجھے گھوڑوں کی قسم، اور جو ساری رات اللہ کی نعمتیں کھا کے صبح فجر کے وقت اٹھ پہ مصلے پہ کھڑے نہیں ہوئے، وہ کنود اور ناشکرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ اور فرمایا اس پر کوئی دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اس بات کا گواہ ہے کہ وہ ناشکر ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ خود جانتا ہے۔ یہ زبان تو جانوروں کے منہ میں بھی رکھی ہوئی ہے، بیل اور گدھے کے منہ میں اور باقی جانوروں کے منہ میں بھی اسی طرح ملتی جلتی زبان ہے، لیکن وہ حرف اور لفظ ادا نہیں کر پاتے۔ لیکن زبان کا طوطی بولتا ہے اور حکمت کے موتی رولتا ہے، لوگ سننے کے لیے دم بخود ہیں۔ تو شوخی گفتار کے تذکرے، جناب کیا شیرینی ہے لہجے میں، کیا خوبصورت زبان ہے،
تو یار اس طرح سے ملتی جلتی زبان تو دوسرے جانوروں کے منہ میں بھی رکھی گئی ہے، تو حضرت انسان کے منہ میں رکھی گئی زبان کو اگر وہ قوت گویائی نہ دے تو پھر یہ تو ایک حرف بھی ادا نہ کر پائے۔ اور انسانوں کے منہ میں بھی زبانیں اور اللہ نے قوت گویائی نہیں دی، آنکھیں دی گئی لیکن اس میں اللہ نے قوت نہیں رکھی دیکھنے کی، تو نابینا تو جہاں بھر کے نظارے نہیں دیکھ پاتا، تو ہم تو ایک آنکھ کا مول نہیں دے سکتے، ایک کان کا مول نہیں دے سکتے، ایک زبان کا مول نہیں دے سکتے۔ کسی نے کہا کہ مجھے اللہ نے دنیا پہ دیا ہی کیا ہے، غربت نے مار دیا مجھ کو۔ اس نے کہا میں تجھے دیتا ہوں، کتنے چاہیے تجھے؟ اس نے کہا مجھے اتنے کروڑ مل جائیں، تو کہا میں تمہیں اتنے دے دیتا ہوں، یہ ایک آنکھ مجھے دے دو۔ اس نے کہا یہ تو میں نہیں دے سکتا۔ کہا کہ کروڑوں سے قیمتی ایک آنکھ ہے تیری، استبا کی تیرے اعضائے بدنی، ذرا اپنے ان جو ہے وہ اعضاء کی قیمت ہی معلوم کر، تو دنیا کے امیر ترین لوگوں کی دولتیں ہیچ رہ جائیں گی اور تیرے اعضاء رب نے جو لگائے اس کی قیمتیں زیادہ ہو جائیں۔ لیکن انسان ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، فرمایا اس پر وہ خود گواہ ہے، خود جانتا ہے کہ میں ناشکری کر رہا۔ اگر وہ تھوڑا سا تفکر کرے، تدبر سے وہ تھوڑا سا مراقبہ کرے اور اپنے من میں اتر کے دیکھے، تو رب کا ناشکرا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کا علاج بڑا خوبصورت بتایا۔ انظروا الی من هو اسفل منکم، فرمایا اپنے نیچے دیکھنے کا مزاج پیدا کرو، تمہارے اندر شکر پیدا ہو جائے گا۔ اوپر دیکھو گے تو تم جس حالت میں بھی ہو تمہیں احساس ہوگا کہ میرے پاس تو یہ بھی نہیں، میرے پاس تو یہ بھی نہیں۔ ایک کنال کے بنگلے میں رہنے والا آسودہ حال شخص 6 کنال کے بنگلے میں رہنے والے شخص کی زندگی، اس کا لائف سٹائل دیکھے گا تو اس کو وہ 1 کنال کا گھر جو اس کا ذاتی ہے اور ہر سہولت میسر ہے، اس کو جو ہے وہ تنگ دکھائی دینے لگے گا۔ لیکن اس کو میرے حضور نے فرمایا تو 5 مرلے والے گھر کو دیکھ، تو ان لوگوں کو دیکھ جو کرائے کی جھونپڑی میں رہتے ہیں، تو تجھے اللہ کا شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا کہ میرے مالک تو نے تیرا شکر کہ تو نے مجھے یہ دیا۔ اوپر دیکھو گے ٹوٹ جاؤ گے، نیچے دیکھو گے تشکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ سعدی شیرازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں دمشق کی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے بعد واپس پلٹ رہا تھا، تو میرے کسی نے جوتے اٹھا لیے اور میرے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ نئے جوتے خرید سکتا، تو ننگے پاؤں بازار میں جا رہا تھا۔ دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ دنیا تجھے اتنا بڑا امام مانتی ہے اور تیری حیثیت یہ کہ تو ذاتی جوتے خریدنے کی استطاعت مالی بھی نہیں رکھتا۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ آگے سے ایک شخص آیا جو رینگتا ہوا آ رہا تھا، اس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ سعدی کہتے ہیں میں سجدے میں گر گیا، مالک جوتے آج نہیں تو کل نصیب ہوں گے، میرے پاؤں تو سلامت ہے۔ نیچے دیکھو گے تو شکریہ ادا کرو گے اللہ کا، اوپر دیکھو گے تو ناشکری پیدا ہوگی۔ اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے نیچے دیکھو کتنے لوگ ہیں کہ جو نان شبینہ کو ترستے ہیں۔ آج ہم 3 وقت اپنی مرضی کا کھانا لے رہے ہوتے ہیں۔ ان حالات کے اندر بھی میں نے افریقہ کے ایسے ممالک کے اندر سفر کیے ہیں جہاں ایک لقمے کے لیے لوگ 20 کلومیٹر کا پیدل سفر کر کے آتے ہیں، اور درختوں کے اوپر پتے ڈال کر کے وہ جھونپڑے ہیں جن کی دیواریں بھی کوئی نہیں، اور وہاں وہ زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں۔ آپ یہاں تھر میں چلے جائیں، آپ بلوچستان میں ہمیں کام کرنے کا موقع ملا تو آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ سیلاب کے دنوں میں گئے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا کہ وہاں لوگوں کا لائف سٹائل کیا ہے، زندگی کتنی کٹن ہے۔ جس تیلاب سے جانور اور کتے اور موذی جانور پانی پی رہے ہیں اسی سے انسان پانی پینے پر مجبور ہے۔ وہ اتنا گندا پانی کہ جب آپ اس کو لیں تو اس کے اندر ذرات دکھائی دیں اور اس سے تعفن اور بدبو بھی آپ کو محسوس ہو، لیکن وہ کہتے ہیں مجبور ہیں اس پانی کو پینے کے لیے۔ اور آپ کے لیے میرے لیے ٹھنڈا میٹھا مشروب دستیاب ہے، منرل واٹر اپنی حیثیت کے مطابق ہمیں دستیاب ہے، ہمیں 3 وقت کا کھانا دستیاب ہے، لیکن اتنی لمبی زبان ہے ہماری، اس رب کے شکوے کرتے ہیں جس نے اتنی نعمتیں دی۔ تو میرے حضور نے کیا ارشاد فرمایا، انظروا الی من هو اسفل منکم، نیچے دیکھو تمہیں شکر کے جذبے پیدا ہو۔ ہاں اگر آگے دیکھنے کا شوق ہے، اوپر دیکھنے کا شوق ہے، تو فرمایا گیا اوپر دیکھنا ہے تو نیکی والوں کو اوپر دیکھو،
کہ مجھے تو صرف 5 نمازیں نصیب ہیں، یار یہ تو تہجد بھی پڑھتا ہے، مجھے تو یہ چیز نصیب ہے اور اس کی نیکیوں میں تو یہ شے بھی شامل ہے. وہاں ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر فلاں بخشا گیا تو ہم بھی بخشے جائیں گے. وہاں ہم جو ہے وہ نیچے دیکھتے ہیں، اور جہاں نیچے دیکھنے کا ہمیں کہا گیا وہاں ہم اوپر دیکھتے ہیں، اور زندگی ہماری طلب ہے. اس لیے فرمایا وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، تم اس پر گواہ ہو. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اللہ اکبر. یہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے. یہ انسانی فطرت کو بیان کیا. خیر سے مراد یہاں مال ہے. وَإِنَّهُ، اور یہ لِحُبِّ الْخَيْرِ، دولت کی محبت میں، لَشَدِيدٌ، بہت سخت ہے. سویر سے لے کر شام تک اس کو مال ہی جمع کرنا ہے، مال ہی جمع کرنا ہے. وہ کسی کا بوڑھا پاگل ہو گیا تھا تو کسی نے کہا کہ ہمارا بابا پاگل ہو گیا، تو کہا کیا کرتا ہے؟ کہا لوگوں کے برتن اٹھا اٹھا کے اپنے گھر پھینکتا ہے. کہا کہ اگر پاگل ہوا ہوتا تو گھر کے برتن باہر پھینکتا. جو لوگوں کے اٹھا کر کے اپنے گھر پھینکتا ہے وہ پاگل تو نہیں ہوا. ہمارے تو پاگل بھی ہوتے ہیں تو پھر بھی لوٹ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ انسانی طبع ہے کہ وہ دولت کی محبت میں بہت کرا ہے، بہت شدید اور سخت ہے. وہ ہر وقت اسے اور کچھ آئے نہ آئے لیکن نوٹ کی پہچان سے ہوتی ہے، یہ 5,000 کا ہے یا 2,000 کا ہے یا 1,000 کا ہے. پیسوں کو گننا اور رکھنا اور سنبھالنا سب کو آتا ہے. یہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بہت سخت ہے. یہ کہانی بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ جل شانہ انسان کو معاد کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور یہ وہ جملے ہیں، اور اس کا صوتی آہنگ ایسا ہے کہ فی ظلال القرآن کے جو ہے وہ مصنف لکھتے ہیں کہ اس کا معنی نہ بھی کیا جائے، اس کا صوتی آہنگ ہی ہلا کے رکھ دیتا ہے. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو دولت ہی دولت اور دولت ہی دولت سویر سے لے کر شام تک زندگی کا مقصد ہی دولت بن گیا. جس طرح دنیا پہ آیا ہی پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، حالانکہ یہ ایک ضمنی چیز تھی. انسان دنیا کے اوپر پیسے کمانے والی مشین بن کر نہیں آیا، لیکن ہماری زندگی کا مقصد پیسے کمانا، ہماری تقریر کا مقصد بعد میں وسیل جو ہے وہ اس کا فیس وصول کرنا، ہماری قرات کا مقصد، ہماری نعت کا مقصد، ہمارے کاروبار کا مقصد، ہماری تعلیم کا مقصد، ہمارا مقصد ہی پیسہ رہ گیا ہے. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کیا بتائیں احباب کیا کارنمایاں کر گئے، BA کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. زندگی اس کے گرد. لوگ بھی کہتے ہیں فلاں کا بڑا کامیاب زندگی گزاری. کیا کامیابی ہے؟ اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں؟ نہیں. اس کا کردار بہت اچھا ہے؟ نہیں. اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ اور جھوٹے کا ساتھ نہیں دیا؟ نہیں. تو کیا ہے جناب وہ کامیاب؟ کہا اس نے پیسے بڑے کمائے، گھر کتنا اچھا بنایا، اس نے اپنی اولاد کو کہاں کہاں سیٹ کر دیا. ہمارے ہاں کامیابی کا معیار یہی ہے، اقدار عالیہ نہیں ہے، اخلاق حسنہ نہیں ہے، اچھے اعمال نہیں ہیں. ہمارے ہاں کامیابی یہ ہے کہ پیسے کتنے ہیں. پیسہ معززین شہر کون ہے؟ جن کے پاس پیسے زیادہ ہیں. کبھی آپ کے عرصوں پہ محفل نعت کے اشتہار چھپتے ہیں، اس میں معززین شہر لکھے ہوتے ہیں جو اسٹیج پہ بٹھائے جائیں گے. وہ کون ہوتے ہیں؟ جو تہجد گزار ہیں. وہ معززین کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. وہ ٹیچر ہوتا ہے جو دیانت داری کے ساتھ بچوں کو پڑھاتا رہا. وہ شہر کا وہ مزدور ہے کہ جو صحیح مزدوری کر کے اپنے بچوں کو حلال کا رزق کما کے دیتا رہا. معززین میں وہ شامل نہیں. معززین میں وہ شامل ہے جن کے پاس پیسے ہیں، چاہے وہ حرام ذرائع سے، ناجائز فروشی سے، لوٹ مار سے، دجل و تلبیس سے، مکر سے، فریب سے، جیسے بھی کمائے وہ معزز. ہمارے ہاں معزز اور غیر معزز کا معیار یہ قرار پایا. اللہ اکبر. لیکن یہ ٹھیک ہے، کر لیں، دنیا ہے، 4 دن کی ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر معاد کی طرف توجہ دلائی. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. اللہ فرماتا ہے کہ وہ وقت بھی آنے والا ہے، کیا وہ نہیں جانتا؟ اذا بعثر ما فی القبور، جب زمینوں قبروں سے نکالا جائے گا جو کچھ اس میں ہے. ایک زوردار جھٹکا ہوگا، اور اس جھٹکے سے اللہ اکبر زمین ایسے ہلے گی کہ درخت اکھڑ کے باہر، پہاڑ اکھڑ کے باہر، حتیٰ کہ قبروں سے مردے اکھڑ کے باہر آ جائیں گے. زمین اپنا بوجھ باہر، خزانے باہر پھینک دے گی. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور. صرف
زمین سے مردے ہی پٹک کے باہر نہیں آئیں گے، بلکہ جو سینوں میں چھپے ہوئے راز ہوں گے وہ بھی تش تذبام ہو جائیں گے۔ وہ چھپے ہوئے جو سمیٹ سمیٹ کے رکھے گئے سینوں کے اندر، جو چھپا چھپا کے راز رکھے ہیں، وہ حُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ، حُصِّلَ کی جو تشدید ہے اس میں، اس کا زور دیکھیے، ایسا لگتا ہے جیسے اچھال کے کوئی چیز نکالی جا رہی ہے۔ لفظ ہی بتا، وہ حُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ، جو کچھ سینوں میں ہے وہ اچھال دیا جائے گا۔ اور وہ کتنا سخت دن ہوگا جب سینوں کے راز بھی پوشیدہ نہیں ہو۔ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، سورہ الطارق کے اندر ارشاد فرمایا وہ دن آنے والا ہے جس دن سارے راز تش تذبام ہو جائیں گے۔ یوم تبلی السرائر، سارے سر سارے راز کھل جائیں گے۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، کوئی طاقت اور کوئی مددگار نہیں ہوگا جو راز کھلنے سے روک سکے۔ آج تو پیسے دے کر کے دبا دیا جاتا ہے معاملے کو، آج تو رشوت سے معاملہ دبا دیا جاتا ہے، فائلوں میں دب جاتی ہیں چیزیں، آج تو دھونس دھاندلی اور سختی سے چیزیں دبا دی جاتی ہیں، لیکن اللہ فرماتا وہ دن آنے والا ہے کوئی چیز دب نہیں سکے گی۔ فما لہو، کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی، من قوت ولا ناصر، نہ طاقت اور نہ کوئی مددگار جو ان رازوں کو کھلنے سے روک سکے۔ اے داور حشر میرا نامہ اعمال نہ پوچھ، اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔ وہ کیا دن ہوگا، اللہ وحصل ما فی الصدور، اور ہر شے اچھل کے سینوں سے باہر آ جائے گی اور تش تذبام ہو جائے گی۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب ان سے اس دن خوب واقف ہوگا۔ اللہ تو آج بھی واقف ہے، لیکن آج اگر وہ واقف ہے تو کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، اس لیے کہ اس نے پردے رکھے۔ اللہ آج بھی خبیر ہے، اللہ کل بھی خبیر تھا، اللہ حشر کے دن بھی خبیر ہوگا۔ اس کی نظر سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ ارا زبیب النملۃ السودا، کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی چلتی ہے تو اس کے مہین سے قدموں سے سینہ سنگ پر جو لکیر بنتی ہے جس کو خوردبین سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا، تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جیسے دیوار چین کو دیکھتا ہے۔ تمہارے رب سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے، تمہارے دماغ کی سکرین پہ پھیلنے والے خیالات اس کی نگاہوں میں ہیں، دل میں پیدا ہونے والی آرزویں اس کی نگاہوں کے سامنے ہے، اس سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ تمہارے مخفی کو بھی جانتا ہے اور تمہارے اعلانیہ کو بھی جانتا ہے۔ جو بند کمروں میں داد عیش دی، جو بند غاروں میں داد عیش دی، تمہارا رب اس کو بھی جانتا ہے، اس سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ عقیدہ جب جم جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا تو پھر گناہ کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جاتا ہے۔ جب ساتوں دروازے بند کر کے زلیخا نے کہا ہے تلک یوسف اب تو آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، ساتوں دروازے کوٹریوں کے یکے بعد دیگر بند کر دیے، اور ایک جو ہے وہ پچھلے کمرے میں لے گئی اور دروازے بند کر کے حیا سوز لباس بھی اتار پھینکا، اور یوسف علیہ السلام سے بولی ہے تلک آؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ لیکن وہاں اس کا بت پڑا ہوا تھا، اس نے بت کے اوپر موٹا کھیس ڈال دیا تاکہ میرا بت بھی میری اس حرکت کو نہ دیکھ سکے۔ تو جناب یوسف نے کہا کالا معاذ اللہ، کہ میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو سات کوٹری میں آ کر کے اس بت سے ڈر رہی ہے جس کی بے نور پتھریلی آنکھیں کچھ نہیں دیکھ سکتی، تو اس بت سے بھی حیا کرتی ہے، میں اس رب سے حیا نہ کروں جو ساتویں کوٹری میں بھی دیکھ رہا ہے؟ پھر اتنی روشنیاں برسی کہ گناہ کا تصور بھی محال ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، قال معاذ اللہ، یہ ایک حصار بن گیا، ایک حالہ نور بن گیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دروازے کھلنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی آبرو بچانے کے لیے اس خاتون سے دوڑے، دروازوں کو تالے لگے ہوئے، لیکن اللہ پہ یقین اتنا پختہ تھا کہ دروازوں کی طرح دوڑے جن پہ تالے چڑھے ہوئے ہیں، لیکن حضرت یوسف دوڑے، اللہ اکبر، دروازے کھلنے لگے اور ساتوں دروازے کھل گئے، اور اللہ نے اپنے پیغمبر کی حفاظت کی۔ جو تنہائی میں اس سے ڈرتا ہے اللہ اسے رسوا نہیں ہونے دیتا، اس کی آبرو پہ داغ نہیں آنے دیتا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس بچے نے گواہی دی جو بولتا نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک ان کا رب ان سے اس دن خوب واقف ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ واقف تو آج بھی ہے، واقف تو ہمارے ماضی سے بھی تھا، لیکن آج کوئی مانتا ہے کوئی انکار کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن جب ساری چیزیں وہ سامنے لے آئے گا
تو اس وقت پھر انکار کرنے والے بھی مانیں گے کہ یہ سب کچھ تمہارے رب کی نگاہوں میں تھا، اور پھر کیا شرمندگی ہوگی، کیا کیا منظر ہوگا۔ اسی لیے حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تو اس بات سے بھی ڈرتا ہوں قیامت کے دن اپنے رب کا سامنا کیسے کروں۔ حساب دینا پھر جنت و دوزخ کا معاملہ وہ تو بات کی کہانی ہے، میں اس بات سے بھی ڈرتا ہوں کہ اپنے رب کا سامنا کیسے کروں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سورہ العادیات ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کام میٹھا ہے، چم میٹھا نہیں۔ ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن اس کی راہ کے مسافر ہوں اور دشمنوں پر حملہ آور ہوں تو اللہ جل شانہ ان گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کرتا ہے۔ یہاں ایک کہانی اور سمجھیے، وہ یہ ہے کہ الجہاد و مازن الی یوم القیامہ، گھوڑوں کی قسمیں کھا کر کے یہ اشارہ دیا کہ ٹیکنالوجی کا دور آ جائے اور دنیا کی فراوانی اور سب کچھ ہو جائے لیکن سن لو جہاد کبھی نہیں رکے گا۔ گھوڑوں کی قسمیں رب کرتا رہے گا اور قرآن میں تم پڑھتے رہو گے، جو گھوڑے راہ خدا میں دوڑے اور انہوں نے دشمنوں کو تاخت و تاراج کیا، تو اللہ کہتا ہے کہ میں ان گھوڑوں کی قسمیں کرتا ہوں، تو مجھے بتاؤ آج اقصیٰ کی آبرو کے لیے جو ڈٹے ہوئے ہیں میرا رب ان کو کیا مرتبہ دے رہا ہوگا اور کس عزت کی مسند کے اوپر میرا رب ان کو بٹھا رہا ہوگا۔ آج کی تاریخ میں جہاں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں یہ بھی غور کرنا ہوگا کہ ہماری آسودہ حال زندگی پر سوالیہ نشان ہے کہ آج 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران غیرت کی چادر اتار پھینک دی ہے انہوں نے۔ یہ ہماری فوجیں اور یہ ایٹمی توانائیاں اور یہ افراد کی کثرت اور یہ بھاری بھرکم معیشتیں اور یہ عددی کثرت اور فنی حربی مہارتیں یہ کس کام کی ہیں جب ہم فلسطین میں تڑپتے ہوئے جاں بلب بچوں کی زندگیاں نہیں بچا سکتے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کعبۃ اللہ کا طواف کرتے کرتے رکے اور کہا ہے کعبہ تیری بڑی عزت ہے، تیری بڑی تکریم ہے، لیکن میرے مومن کی عزت آبرو خون تیرے سے بھی قیمتی ہے۔ آج اس امت کا خون پانی سے بھی سستا ہو کے بہہ رہا ہے اور 56-57 اسلامی ملک اور ان کے حکمران غیرت کی چادر اتار کے بے غیرتی کی زندگی پہ راضی ہو گئے۔ توحید ہماری کمزور ہو گئی، ہمیں امریکہ سے ڈر آتا ہے، اللہ سے ڈر نہیں آتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری روزی روٹی روک دے گا۔ آپ کے سینٹ کے اندر قرارداد پیش کرتے ہوئے ایک سینیٹر نے کہا تھا کہ فلسطین کے لوگوں ہم تم سے معذرت کرتے، ہمیں بھی ڈالر چاہیے۔ تم ڈالروں کے پجاری بھول گئے ہو وہ خشک کھجوریں کھا کر بھی غزوہ بدر لڑتے رہے۔ ہم تو ان کی اولادیں ہیں، ہم تو ان کی نسل ہیں اور ان کے فرزند ہیں روحانی۔ کاش کہ آج امت مسلمہ پھر اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں تمہارے اوپر دشمن یوں ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے خالی پلیٹ کے اوپر، کھانے کی پلیٹ کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، اس وقت تم بہت زیادہ ہوگے۔ تو فرمایا پھر کیسے ہوگا؟ کیونکہ صحابہ سمجھتے تھے 313 نہیں پکڑے جاتے، تو جب کثرت سے ہوں گے تو پھر کون ہمارا مقابلہ کر پائے گا؟ فرمایا تمہیں ایک بیماری لگ چکی ہوگی جس کی وجہ سے دشمن کے دل سے تمہارا رعب نکل چکا ہوگا۔ عرض کی حضور وہ بیماری کیا ہے؟ فرمایا وہن۔ عرض کی یا رسول اللہ مل وہن، وہن کیا ہے؟ اس بیماری کا جو نام آپ نے بتایا ہے تو یہ بیماری ہے کیا؟ تو آقا کریم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ موت کا ڈر اور دنیا کی محبت، ان دونوں کے مجموعے کو وہن کہتے ہیں۔ آج ہم وہن کے مرض میں مبتلا ہو کر کے امت کو مرنے کے لیے اور ان کے تیغوں تلواروں سے ذبح ہونے کے لیے چھوڑ دیا۔ لیکن مت سمجھیے گا کہ حق دب جائے گا، حق کبھی بھی دبا نہیں ہے۔ الاسلام یالو ولا یولا علیہ، اسلام ہمیشہ سر بلند رہا ہے۔ ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ امت 3 گروہوں میں بٹ جائے گی۔ ایک گروہ شہید کر دیا جائے گا، ایک گروہ فرار کا راستہ اختیار کر لے گا، منطقیں بگاڑے گا کہ دیکھیے جی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، سامان حرب و ضرب ان کے پاس ہیں، ہم تو مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، ہماری معیشت کمزور، ہمارے یہ مسئلے۔ ان کے فلسفی، ان کے دانشور جو ہے وہ ٹاک شوز پہ بیٹھ کے
اپنے فلسفے بگھار رہے ہوں گے، ایک باغی اور بھاگ جانے والا، فرار ہونے والا رستہ لوگ، اور ایک لوگ شہید کر دیے جائیں گے، کاٹ دیے جائیں گے، لیکن ایک گروہ ہوگا جو جبر کے خلاف، ظلم کے خلاف لڑ رہا ہوگا، اور وہ برسر پیکار ہوگا۔ اور اسی حالت میں حضرت عیسیٰ تشریف لے آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو کہیں گے کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں، اب تمہارے پاس دو آپشن ہیں، یا تو میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں اور یہ لوگ برباد ہو جاتے ہیں اور آپ کو فتح ہو جاتی ہے، اور یا یہ ہے کہ ہم ان کے خلاف لڑیں گے تو اس کے نتیجے میں اللہ فتح عطا کر دے گا۔ اب دونوں میں سے آپ کی کیا مرضی ہے؟ لڑ کے فتح لینی ہے، یا میں ویسے ہاتھ اٹھا دوں اور یہ لوگ، چونکہ حضرت عیسیٰ کے انفاس کی مہک سے دجال پگھلنا شروع ہو، تو کہا کہ یوں ہی اگر چاہو تو تم بڑی دیر سے لڑ رہے ہو اور تھک گئے ہو لڑ لڑ کے، تو میں یوں دعا کرتا ہوں یہ خائب و خاسر اور برباد ہو جائے، اور یا ہم ان کے مقابلے میں کریں۔ تو وہ مجاہد کریں گے نہیں، ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ اکبر، ان کی جرت، ان کی عظیمت ہوگی، وہ کہیں گے لڑیں گے، تو پھر حضرت عیسیٰ کی ہمراہی کے اندر وہ جہاد کریں گے۔ اللہ اکبر، اور اللہ ان کی مدد اور نصرت فرمائے گا۔ اور فرمایا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کہ غرقد نامی درخت کے علاوہ، جس کو شجرۃ الیہود کہا گیا، یہودیوں کا پیڑ، درخت، اس کے علاوہ یہودیوں کو کوئی بھی ان سے انہیوں کو پناہ نہیں دے گا، حتیٰ کہ کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپ جائیں گے تو وہ پتھر بھی آواز دے کے کہے گا اے مجاہد ادھر آ، ظالم میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اور وہ جائے گا اس کو کاٹ کے رکھے گا، اور اسلام کا جھنڈا اونچا ہوگا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا، مٹی، اینٹ اور گارے سے بنا ہوا کوئی مکان اور اون اور چمڑے سے بنا ہوا کوئی ایک خیمہ بھی ایسا نہیں رہے گا جہاں اسلام کا کلمہ داخل نہیں ہوگا۔ پوری کائنات کے اندر پھر نام میرے حضور کا ہوگا، اور میں کہا کرتا ہوں شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک ایک چھت بھی باقی نہیں رہے گی جہاں میرے آقا کے نام کا جھنڈا نہیں ہوگا۔ وہ وقت تو آنا ہے، جیتنا تو اسلام نہیں ہے۔ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم کس جانب کھڑے ہوتے ہیں، ہم اس سمت کھڑے ہوتے ہیں یا اس سمت کھڑے ہوتے ہیں۔ تو آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو اس مختصر دنیا کی زندگی اور اس دنیا کی خواہشات اور اپنی آرزوؤں کے سپرد نہ کر دیں، ہم دنیا کی غلامی اختیار نہ کریں، دنیا کو اپنا غلام بنائیں۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں فقیروں کی دو باتوں نے مجھے بڑا نفع دیا، ان میں سے ایک یہ کہ الوقت سیف قاطع، وقت کاٹنے والی تلوار ہے، وقت کو تم کاٹو گے اور تم اس کے اوپر سواری کرو گے تو پھر بہتر ہے، نہیں تو وقت تمہیں سواری بنا لے گا اور تمہارے اوپر سوار ہو جائے گا۔ تو یا تو تم دنیا کو اپنی سواری بنا لو اور اپنے مقاصد کی طرف سفر کرو، یا دنیا تمہارے اوپر کاٹھی ڈال لے گی اور تمہیں اپنی خواہشات کے تلے دبا دے گی، اور جو خواہشات چاہیں گی، آرزویں چاہیں گی، تمنائیں ہوں گی، اس کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی خواہشات کی غلامی کرنی ہے یا خواہشات کو اپنا غلام بنانا ہے۔ تو جنہوں نے خواہشات کو اپنا غلام بنا لیا، وہ ذات کے گھوڑے بھی ہوں تو رب قسمیں کرے، اور جو خواہشات کے غلام بن گئے تو وہ چمکتے چہروں والے انسان بھی ہوں تو رب کہے مجھے تمہیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں، جاؤ بھاڑ میں، تم کنود ہو۔ اس لیے سورہ العادیات بتاتی ہے کہ خواہشات کی غلامی اختیار نہ کرنا کائنات کو اپنا نخچیر اور غلام بنا لے۔ اللہ اکبر، اللہ سورہ عادیات کا جمال ہماری روحوں میں اتار دے، اور مختصر زندگی جو اللہ نے عطا کی ہے اپنے راستے میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم اگر ان کے ہو جائیں، لگتا ہے اتنی کثرت کے باوجود ہم کیسے جیت سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں بے یقینی کی کیفیت مبتلا میں اس میں کر دیا گیا ہے، اور اقبال نے کہا تھا سنہ تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ ہمیں بے یقینی میں کچھ نہیں ہو، ہم نہیں کچھ کر سکتے۔ آج ان کا جو ہے وہ ان کا دفاعی ڈوم ہے، اس کے قصیدے پڑھ رہے ہیں ہمارے لوگ، وہ ناقابل تصویر ہے۔ اللہ اکبر، لیکن تم بھول گئے ہو وہ ابابیلوں سے بھی ہاتھی مروانے جانتا ہے، وہ لنگڑے مچھر سے بھی نمرود کا غرور خاک میں بنانا جانتا ہے۔ اس پر توکل رکھو، کوئی بھی تمہارے آگے نہیں آ سکتا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہا تم ہی سر بلند ہو، شرط یہ ہے کہ تم اس کے بن کے رہو۔
جب اس کے بن کے رہو گے تو عزتیں تمہاری ہوں گی۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑے تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کرو، پھر قلم بھی تمہارے ہاتھ میں اور لوح بھی تمہارے ہاتھ میں، تختی بھی تمہارے ہاتھ میں، پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے وفا کا رشتہ حضور سے ہو۔ اللہ سورۃ العادیات کا نور ہماری روحوں میں اتارے۔